بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آج ہم آپ کو حج کے بارے میں بتائیں گے کہ حج کیا ہے، اور یہ بتائیں گے کہ حاجی کو کیا کرنا چاہیے اور اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ حج اللہ کے دربار میں حاضری اور اللہ کو اپنے آپ کو سپرد کر دینے کا نام ہے، لہذا لازمی ہے کہ حاجی گناہ سے پاک رہے، ہر قسم کا گناہ چھوڑ دے، اس کا کردار، اس کا اخلاق پاک ہو جائے، نہ کسی کو دکھ دے، نہ کسی غیر شرعی جنسی رجحان کی طرف متوجہ ہو، نہ جھگڑا کرے، نہ بد زبانی کرے اور نہ بدگوئی کا ارتکاب کرے، اپنے ہر عمل اور ہر قول سے یہ ثابت کرے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور وہ اس اللہ کا بندہ ہے جو رب العالمین ہے، جو پوری کائنات کو پالتا ہے۔ وہ رب العالمین جو دوست اور دشمن میں فرق نہیں کرتا بلکہ سب کو نوازتا ہے، وہ اس اللہ کا بندہ ہے۔ اپنی گفتار سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے حاجی ثابت کرے کہ وہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے۔ حج ایک تربیت ہے جس میں حاجی کو نفس اور زبان پر قابو کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اگر حاجی نے حج کیا ہے تو اس کو اپنے نفس پر اور اپنی زبان پر قابو سیکھ لینا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اگر بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے کہ ان کو غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور وہ دو چیزیں شرمگاہ اور زبان ہے، او کما قال علیہ السلام۔ حج دراصل ان دو چیزوں پر قابو حاصل کرنے کے لیے تربیت ہے۔ اگر حاجی کو ان دو چیزوں پر قابو اور کنٹرول حاصل ہو گیا تو جان لیجئے کہ اس کا حج قبول ہو گیا ہے۔ ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ عمل شعور اور سمجھ کے ساتھ کیا جائے۔ طواف کرتے ہوئے حاجی خانہ کعبہ کا چکر لگاتا ہے اور لبیک کی صدائیں لگاتا ہے، وہ اللہ سے خیر مانگتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار کے کلمات کو بار بار دہراتا ہے۔ تو یہ صرف طواف نہیں ہوتا بلکہ حاجی کے دل پر یہ احساس جڑ پکڑ لیتا ہے کہ میں نے پوری زندگی اپنے مفادات، اپنی خواہشات، ضروریات، اپنی مصروفیات کے چاروں طرف گھومتے ہوئے گزار دی ہے، مگر نہ مفادات کی تکمیل ہوئی، نہ ضروریات کی اور نہ خواہشات کو میں پوری حاصل کر سکا۔ اب میں اللہ کے سامنے اس کی بڑائی کے اقرار کے ساتھ اس کے گھر کے چاروں طرف گھوم رہا ہوں، تو یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے ان درجات تک پہنچا دے گا جو مجھے مطلوب ہیں۔ حاجی صرف طواف کر کے چکر پورا نہیں کرتا بلکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اس اللہ سے طلب کرتا ہے جو پوری کائنات کا رب ہے۔ وہ دنیاوی سکون کے ساتھ ساتھ روحانی اور اخلاقی پاکیزگی اور بلندی کی دعا بھی کرتا ہے۔ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اے اللہ میرے رزق میں کشادگی دے دے، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، اے اللہ میرے کردار کو برے اخلاق سے صاف کر دے، اے اللہ مجھے میری طاقت سے زیادہ میرے اوپر بوجھ مت ڈال۔ اس کے بعد حاجی کو صفا مروہ پر دوڑایا جاتا ہے۔ وہ ایک کہانی ہے جو اس کو ذہن میں چلتی رہتی ہے اور صفا اور مروہ کے چکر لگاتا رہتا ہے۔ ایک عورت اور اس کا معصوم بچہ، ریگستان، دور دور تک آدمی نہ آدم ذات، بچہ پانی کے لیے تڑپ رہا ہے اور ماں پانی کی طلب میں دوڑ رہی ہے۔ بچے کی بھی فکر ہے، پانی کی بھی تلاش ہے، نظر بچے پر ہے، قدم پہاڑوں پر دوڑ رہے ہیں، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر پڑ رہے ہیں، اور دل اللہ کی طرف ہے۔ آپ ذرا غور کریں، کیا عجب احساس ہے جس کو سعی صفا مروہ میں پیدا کیا گیا ہے۔
پھر پانی مل جاتا ہے، اس بچے کی ایڑیوں کی رگڑ سے پانی نکل آتا ہے۔ اس واقعے میں ماں کی محبت کا جذبہ بھی ہے، تنہا عورت کی محنت اور مشقت اور شفقت بھی ہے، اور پروردگار کی رحمت کی طلب بھی ہے۔ سعی صفا و مروا کے ذریعے سے انہی جذبات کو حاجی کے دل میں پیدا کیا گیا ہے۔ رشتوں کی محبت بھی ہو، کمزوروں میں حوصلہ اور محنت کا جذبہ بھی ہو، اور پروردگار سے رحمت کی طلب اور امید بھی ہو۔ انہی تین احساسات کا نام اسلام ہے۔ حج بندے کو صرف اللہ سے جوڑنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ بندہ اللہ کے ساتھ اس کی رحمت کی امید کے ساتھ بندوں سے بھی جڑ جائے، رشتوں سے بھی جڑ جائے۔ حج اسی لیے فرض کیا گیا ہے۔ اگر حج صرف اللہ سے جڑنے کا معاملہ ہوتا تو پورے سال میں کبھی بھی ان اعمال کو تنہا آدمی سے کروایا جاتا اور کافی ہوتا۔ امت میں امت ہونے کا احساس حج کے ذریعے سے پیدا کیا جاتا ہے۔ حج کا رکن اعظم 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفات ہے۔ اس میں تاریخ اور وقت مقام کا تعین کر دینا اسی لیے ہے کہ امت میں احساس امت زندہ رہے۔ حاجی جب میدان عرفات میں طلوع شمس سے غروب آفتاب تک اللہ کے سامنے عالمی مجمع کے درمیان اللہ سے مناجات کرتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، تو اس کے دل سے گناہوں کا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے، اس کی روح کو سکون ملتا ہے، اور خود کو وہ ایک عالمی امت کا فرد محسوس کرنے لگتا ہے۔ مسجد نمرہ سے امام حج جب خطبے میں وہ الفاظ دہراتے ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کہے تھے، اے لوگو سنو، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح سے حرام ہے جس طرح آج کا مقدس مہینہ، آج کا مقدس دن اور آج کا یہ مقدس شہر محترم ہے۔ اے لوگو، میرے اس پیغام کو تم ان لوگوں تک پہنچا دینا جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ جب وہ اس آواز کو سنتا ہے، اس پیغام کو سنتا ہے، تو اس کا دل پوری انسانیت کے لیے احترام اور عزت سے بھر جاتا ہے۔ جس شخص نے حج میں انسانوں کا احترام کرنا نہیں سیکھا، اس نے حج سے کچھ نہیں سیکھا۔ یہی حج کا وہ پیغام ہے جس کے لیے مسلمانوں کو نبی خدا کی پاک سرزمین پر بلایا جاتا ہے۔ جس نے حج سے انسانیت کا احترام نہیں سیکھا، اس نے حج سے کچھ نہیں سیکھا۔ کیا فائدہ وقوف عرفات کا، حج میں طواف کرنے کا، سعی صفا اور مروہ کا اور حج کے دیگر ارکان کا، اگر انسان حاجی اپنے دل کے اندر معرفت الہی اور حقوق انسانی کا شعور پیدا نہیں کر سکا ہے تو ان سے کچھ فائدہ نہیں۔ میدان عرفات میں حاجی مشعر حرام میں آتا ہے اور رات وہیں گزارتا ہے، رات کو سوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ نے جو ہدایت اس کو عطا کی ہے اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے۔ مزدلفہ کی پہاڑیوں میں وہ دعائیں کرتا پھرتا ہے، اور صبح ہوتے ہی منی کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور رمی جمرات یعنی علامتی شیطان کے کنکریاں مار کر شیطان کے خلاف اپنے دل کے اندر ایک قوت حاصل کرتا ہے۔ شیطان نے حضرت ابراہیم کے دل میں وسوسہ ڈال کر ان کو اللہ کی اطاعت سے روکنے کی کوشش کی تھی، اس کے جواب میں وہ پتھر مار کر شیطان کو دھتکارتا ہے اور اللہ کے لیے علامتی قربانی پیش کرتا ہے۔ رمی جمرات صرف کنکری پھینکنے کا نام نہیں، بلکہ شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندر شعور اور طاقت کا احساس پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اور قربانی صرف جانور کے کاٹنے کا نام نہیں، بلکہ علامت ہے اس بات کی، اس جذبے کی جو حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے دکھایا تھا۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، وہ اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اس کے لیے انہوں نے اونٹوں کی قربانی کی تھی، مگر ہر بار یہی خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تب وہ سمجھ گئے کہ اللہ میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے، اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کے لیے زمین پر پچھاڑ دیا تھا۔ اللہ نے ان کے اس جذبے سے خوش ہو کر اس کے بدلے دمبے کی قربانی قبول فرمائی تھی۔ اسی کی یادگار یہ قربانی ہے۔ جس شخص کے اندر یہ جذبہ موجود نہ ہو، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا یہ جذبہ موجود نہ ہو، اس کی قربانی
جانور کو کاٹ دینا کوئی قربانی نہیں، بلکہ صرف جانور کو ذبح کر کے گوشت کھانے کا عمل قربانی نہیں ہے۔ خدا کے پاس جانور اور اس کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ ہمارے دل کا جذبہ پہنچتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ قربانی حج کا بڑا رکن ہے، قربانی علامت ہے دین کے لیے اپنے مفادات کو قربان کر دینے کی، اپنی جان کو اللہ کے لیے پیش کر دینے کی۔ قربانی علامت ہے سچائی کو باقی رکھنے اور سچ کو قائم کر دینے کے لیے اپنی جان کو بھی پیش کر دینے کی، اس جذبے کی۔ جس دل میں یہ جذبہ موجود نہ ہو اس کی قربانی نہیں ہے۔ قربانی صرف علامت ہے اس بات کی کہ میں اپنے تن من دھن کو اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں۔ ایک آدمی نے قربانی پیش تو کر دی، مگر اللہ کے لیے جان نچھاور کرنے سے بھاگتا رہا اور یہ جذبہ اس نے اپنے اندر پیدا نہیں کیا، تو یہ وہ قربانی نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ آپ نے اللہ کے لیے معصوم جانور کی قربانی تو لے لی، مگر خود قربان ہونے کے لیے تیار نہیں، خود حق کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں، دین کے غلبے کے لیے اپنے مفادات کو قربان کر دینے کو تیار نہیں۔ تو کیا یہ مفاد پرستی نہیں تو کیا ہے؟ یہ وہ قربانی نہیں جو حضرت ابراہیم نے دی تھی۔ حاجی کا یہ حج یہی ہے جو ہم نے آپ سے عرض کیا ہے۔ حاجی کا یہ حج جو حاجی حج کر کے آتا ہے وہ انہی جذبات کا نام ہے، خود کو اللہ کے سپرد کر دینا، اپنے نفس کو اپنے دل کو پاکیزہ بنا لینا، رشتوں کی محبت دل میں پیدا کرنا، محنت اور مشقت کر کے رشتوں کو باقی رکھنا، قربانی دے کر رشتوں کو باقی رکھنا، ایک عظیم امت کا فرد بن کر خود کو صالح بنانا، اپنے اندر انسانیت کی محبت پیدا کرنا، معرفت الہی کے ذریعے خود کو اللہ کا بندہ بنانا، اللہ کے ذکر کی کثرت سے نفس کو گناہوں سے پاک کرنا، شیطان سے مقابلہ کرنے کی اپنے دل میں طاقت حاصل کرنا، اور اللہ کے لیے اپنے مفادات حتیٰ کہ اپنی جان کو قربان کر دینے کے لیے تیار رہنا۔ جس نے حج سے یہ تربیت حاصل کر لی اور اپنی زندگی اسی کے مطابق ڈال لی، وہ حاجی بن گیا، وہ کوئی ایسا ہو گیا جیسا کہ ابھی پیدا ہوا ہے، معصوم اور پاکیزہ، وہ جنت کا مالک بن گیا۔ یہ حاجی جو حج کر کے واپس آتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ جنت کا وارث ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، معصوم اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ جو مسلمان حج کرنے نہ جا سکے انہیں چاہیے کہ اس سے لپک کر ملے، اس حاجی سے اپنے لیے دعائیں کرائیں، اس سے مصافحہ کریں، اس سے معانقہ کریں، اس کی عزت کریں، حاجی کا احترام کریں، اس سے حج کے واقعات سنیں، وہ مناظر وہ جو دیکھ کر آیا ہے، جو اس کی آنکھوں میں بسے ہوئے ہیں، وہ اس حاجی سے ان مناظر کو معلوم کریں، اس سے مکے اور مدینے کے واقعات معلوم کریں۔ تم نے کعبے کو دیکھا تو دل میں کیا محسوس کیا تھا؟ تم نے طواف اور سعی کیا تو کیسا لگا تھا؟ تم نے شیطان کے کنکر مارے تھے تو کیا جذبہ تھا؟ میدان عرفات میں خطبہ سنا، امام صاحب نے کیا کہا تھا؟ منا اور مزدلفہ میں تم دعائیں مانگتے پھرے تھے، کیا کیا مانگا تھا؟ تم نے نبی کا روضہ دیکھا تھا، حضور نبی کریم کے پاس گئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ وہ جو ساری دنیا کے دلوں میں بستے ہیں، جب تم ان کے دروازے پر کھڑے تھے تو تمہیں کیسا لگ رہا تھا؟ آنکھوں میں آنسو آئے تھے یا نہیں؟ تم فوٹو بنا رہے تھے یا درود و سلام پڑھ رہے تھے؟ آپ سینکڑوں سوال ہیں جو حاجی سے کر سکتے ہیں، اس سے اتنا سنیں کہ وہ مکے اور مدینے کو سناتے سناتے اپنے حج کو یاد کر لے اور وہ جذبے اپنے اندر پیدا کر لے۔ آپ معلوم کریں جب تم واپس ہو رہے تھے تو کیسا لگا تھا؟ حضور سے رخصت ہوئے تھے تو روئے تھے یا نہیں؟ دل تڑپا تھا یا نہیں؟ مکے میں کعبے میں ملتزم سے چپکے تھے یا نہیں؟ طواف وداع کیا تھا تو کیسا لگا تھا؟ کعبہ چھوڑنے کا غم زیادہ تھا یا گھر واپسی کی خوشی تھی؟ حج صرف حاجی کے لیے نہیں بلکہ اس کے رشتہ داروں، ملنے جلنے والوں کے لیے دل میں ایمان پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ آئیے ہم طے کریں کہ حج کا یہ تمام فائدے حاصل کریں گے اور حج کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ آئیے ہم دعا کریں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ آئیے ہم دعا کریں، اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک۔
حاضر ہیں اللہ، ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں ہم، تیرا کوئی شریک نہیں ہے اللہ، ہم حاضر ہیں۔ بے شک تمام تعریف اور تمام شکر گزاری اے اللہ صرف تیرے لیے ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے بچا لے، اور نیک لوگوں کے ساتھ اے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما۔ اے زبردست اور اے معاف فرمانے والے، ہم یہ دعائیں کریں اللہ سے اور احترام کریں حاجی کا، عزت کریں حاجی کی، اور تمنا اور آرزو کریں کہ پروردگار ہمیں بھی اس مبارک اور مقدس مقام کے اوپر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زمزم پئیں تو دعا کریں، کھجوریں کھائیں تو دعا کریں، حاجی سے ملیں تو دعا کریں۔ یہ ہے حج جو حاجی کو بھی پاک کرتا ہے اور جو حاجی سے ملنے گیا ہے اس کو بھی پاک کرتا ہے۔ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔